إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع جھوٹ، اس کے نقصانات اور اس کی اقسام ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے، اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو اس بری خصلت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے سارے اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق، ان میں سب سے بری عادت جھوٹ کی عادت ہے۔ یہ جھوٹ خواہ زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اس پر ہے کہ واقعہ کے مطابق انسان بات کرے، اور جھوٹ صدق اور سچائی کی ضد ہے۔ اس لیے یہ برائی ہر قسم کے قولی اور عملی برائیوں کی جڑ ہے۔ انسان کے دل کے حالات سوائے اللہ ذوالجلال کے اور کوئی نہیں جانتا۔ کوئی دوسرا شخص اگر کسی کے بارے میں جان سکتا ہے تو اس کے ظاہر کو جانتا ہے، اس کی زبان کو جانتا ہے۔ اس لیے اگر اپنی اندرونی صحیح حالت انسان ظاہر نہیں کرتا، جان بوجھ کر اپنے باطن کے خلاف کام کر رہا ہے، تو گویا کہ لوگوں کو فریب دے رہا ہے۔ ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں بھی ہوں وہ کم ہیں، کیونکہ اس نے حقیقت میں اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے۔ اس لیے انبیاء نبی کی پہلی صفت اللہ ذوالجلال نے بیان کی ہے، فرمایا وہ سچے ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، فرمایا ادریس علیہ السلام کا ذکر اس کتاب میں کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ اس لیے کہ جو جھوٹا ہو، کاذب ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ نہ اس کے دعوے پر کسی کو اعتبار اور بھروسہ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی
فرعون کے سامنے پیش کی تو اس نے ان کی دعوت کو جھٹلایا۔ چنانچہ اللہ ذوالجلال سورہ مومن میں اس مومن کا ذکر کرتے ہیں جو کہ آل فرعون میں سے ہی تھا، مگر اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچائی کی دلیل پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جھوٹا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا تُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو تم پر پڑے گا کہ جو وہ وعدہ تم کو دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی بتلا دی، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ذوالجلال جھوٹوں کو، کذاب کو، جو بے لحاظ ہیں، جھوٹ بولنے میں بے باک ہیں، اللہ ذوالجلال ان کو ہدایت نہیں عطا فرماتے، اللہ ان کو سلامتی کی راہ نہیں بتلاتے۔ اس کے مقابلے میں فرعون اور بات میں جھوٹا اور بے باک تھا۔ اور میرے بھائیو دوستو، ہرقل کے دربار، ہرقل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا، چنانچہ اس نے کہا کہ عرب کے کچھ لوگ اگر ہیں تو ان کو لاؤ۔ جناب ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اس وقت روم میں تھے، انہیں لایا گیا۔ ہرقل نے ان سے پوچھا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آیا وہ اس دعوے سے پہلے جھوٹ بولتا تھا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل کہنے لگا کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اسلام میں لعنت سب سے سخت ترین لفظ ہے۔ ہمارے ہاں تو لعنت معمولی چیز ہے نا، کسی کو بھی لعنت کہہ دیا۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی پر لعنت کی گویا اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا اگر کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ بندہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت بھیجنے والے پر دوبارہ آ کے پڑ جاتی ہے۔ تو لعنت اللہ ذوالجلال نے شیطان پر کی، کافروں پر کی، یہودیوں پر کی، منافقوں پر کی۔ اور اگر کوئی بندہ جھوٹا ہے، فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا پھر دعا کرو اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت بھیجے۔ جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ جس سے بندہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نفاق یہ ہے کہ زبان پر کچھ ہو اور عمل کچھ ہو، اس لیے منافق جھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ کان منافقا، فرمایا 3 خصلتیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں فرمایا وہ منافق ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا تؤمن خان، امانت رکھی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، واذا وعد اخلف، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یعنی تینوں باتوں میں جھوٹ، بات کرنے میں بھی جھوٹ، امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، یہ بھی جھوٹ، اور اگر وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے یہ بھی جھوٹ۔ فرمایا صحیح مسلم کی وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَرَغَمَ عَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا خواہ نمازیں پڑھے، روزے رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، فرمایا وہ منافقوں والی نشانی ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، جھوٹ سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن میں ہر خصلت پیدا ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔
اس لیے سیدنا ابو بکر فرمایا کرتے تھے، لوگو ایھا الناس ایاکم والکذب، لوگو جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الکذب مجانب للایمان، کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، جہاں ایمان ہو وہاں جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور امام شعبی فرماتے تھے کہ مومن کی عادت میں، مومن کی جبلت میں خیانت اور جھوٹ کے علاوہ باقی چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال نے جہاں شرک کا ذکر کیا فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اور میرے بھائیوں دوستو، جھوٹ سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور جھوٹوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ جھوٹوں کو، جو اللہ کی ناشکری کرنے والے کفار ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جو بندہ جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کرنا نہیں جانتا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی، روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، فرمایا تاجر تو فاجر ہیں، گناہ گار ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ الم یحل اللہ البیع، اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہے، کیونکہ تاجر فإنهم يقولون فيكذبون ويحلفون ويأثمنون، فرمایا یہ تاجر در حقیقت جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت نہیں بتلاتے، قسمیں کھاتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں گئے، فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کے گروہ، انہوں نے اپنے آنکھوں کو اوپر اٹھایا، آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، فرمایا قیامت کے دن تاجر گناہ گاروں میں اٹھائے جائیں گے مگر وہ شخص جس نے تقوی اختیار کیا، نیکی کی اور سچ بولتا رہا۔ فرمایا سچا تجار، سچا تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ جو سچ بولتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بڑا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، فرمایا قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے اللہ رحمت کی نظر کر کے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب وہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا المسبل، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، شلوار پاجامہ چادر وغیرہ ٹخنوں سے نیچے، خواہ تکبر کی وجہ سے کرے خواہ عادت کی وجہ سے کرے، یہ مسبل ہے، کیونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے، خواہ اس کے دل میں تکبر نہ ہو۔ فرمایا المنان، نیکی کر کے نیکی کو جتلانے والا، اور جھوٹی قسمیں کھا کر تیسرا شخص سودا بیچنے والا۔ فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، ذرا غور تو فرمائیے، سب سے پہلے جھوٹ کس نے بولا؟ ابلیس نے جھوٹ بولا۔ ابا جان آدم علیہ السلام جنت میں تھے، کہنے لگا یہ کیوں نہیں کھاتا پھل؟ فرمانے لگے اللہ نے منع کیا ہے، کہنے لگا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسم کھا کر کہتا میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، اگر کھا لیا الا ان تکون ملکا او تکون من الخالدین، اللہ تمہیں فرشتہ بنا دیں گے، یہاں ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ سچ بولا نہیں جھوٹ بولا۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو دیکھیے، نبی زادے ہیں لیکن یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ابا جان فاکلہ الذئب، یوسف کو بگیاڑ کھا گیا، سچ بولنا نہیں جھوٹ بولنا، حالانکہ نبی زادے ہیں۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے ہمیں نصیحت کی ہے
کہ بولنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی بڑے اپنے آپ کو علم کا دعویٰ کرے، اس کی بات کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے آیا سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ آج تو جھوٹ عام ہو چکا ہے، لوگ اس کو ہنر سمجھتے ہیں، لوگ اس کو فخر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سیاست ہے، حالانکہ جھوٹا آدمی وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ جھوٹ کو یو ٹرن کہہ دیتے ہیں، کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جناب یہ تو آج کل تجارت جھوٹ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا علیکم الصدق، علیکم بالصدق، لوگوں سچ بولنے کا اہتمام کرو، لوگوں سچ بولا کرو، فإن الصدق يهدي إلى البر، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، فرمایا اور نیکی انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتی ہے، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ، فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے، بہت زیادہ سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے دور رہو، جھوٹ نہ بولا کرو، فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی انسان کو جہنم کے راستے پر لے جاتی ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، فرمایا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی عادت ہو جاتی ہے، حتیٰ يُكْتَبُ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سچے دل سے شہادت کی موت کا طالب ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال اسے شہادت کے مقام پر پہنچا ہی دیتے ہیں، وَلَوْ مَاتَ عَلَىٰ فَرَاشِهِ، خواہ اس کی موت بستر پر کیوں نہ آئے، کیونکہ وہ سچا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچ بولو۔ میرے بھائیو دوستو، جھوٹ میں سب سے پہلا جھوٹ اللہ پر جھوٹ بولنا۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولنے کی کئی شکلیں ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ذوالجلال واحد ہے، احد ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ کے اختیارات میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی اختیار دیے ہیں، اللہ کے شریک ٹھہرانا، اللہ ذوالجلال کی ذات میں، اللہ کی صفتوں میں، اللہ کی عبادت میں اللہ کے بندوں کو بھی شامل کرنا، کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو کسی کو کچھ، یہ سارے نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال نے تو ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اسی طرح جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا اور اللہ کی شریعت میں وہ چیزیں داخل کرنا جو اللہ ذوالجلال نے نہیں فرمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، کہنا کہ یہ بھی اچھا کام ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ ساری باتیں اللہ ذوالجلال پر جھوٹ باندھنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھوٹ باندھنا۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے بارے میں جھوٹی بات کہے میں نے وہ بات نہیں کی، کہتا سنت یہ ہے، یہ اچھی چیز ہے، میں نے وہ کام نہیں کیا، میرے بارے میں جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹی بات لگاتا ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی طرح ترغیب و ترہیب میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے من گھڑت روایتیں، موضوع روایتیں اور جھوٹی روایتیں پیش کرنا، حالانکہ اہل ایمان کا یہ طریقہ تھا کہ اگر انہیں کسی حدیث کے بارے میں شک ہو جاتا تو کیا کہتے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی جو میں نے بات کہی ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی شک ہو، جیسے رسول اللہ نے فرمایا وہی بہتر ہے۔
اس لیے آپ نے فرمایا میرے بارے میں ان کذبا علی لیس کذب علی احد، مجھ پر جھوٹ باندھنا، میرے متعلق جھوٹ بات لگانا کسی عام آدمی کے بارے کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جو میں کہتا ہوں وہ تو اللہ کی شریعت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص میرے متعلق جھوٹی بات میرے ذمے لگاتا ہے تو گویا وہ شریعت سازی کرتا ہے۔ فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹی بات کہتا ہے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی بندے کو خواب نہیں آیا، وہ جھوٹی خواب لوگوں تک پھیلاتا ہے، کہتا ہے مجھے خواب آیا۔ آج کل تو خوابیں آتی بڑی ہیں لوگوں کو، اتنی خوابیں، حالانکہ خواب سچی بھی ہو سکتی ہے، صرف نبی کی خواب سچی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی خواب آئے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا جھوٹی خواب کا دعویٰ کرتا ہے، قیامت کے دن اسے کہا جائے گا کہ دو دھاگوں کے درمیان گرہ لگائے، لیکن وہ نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الفریہ، فرمایا جھوٹوں میں بہت بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کی نسبت کسی اور کی طرف کر دے، اپنے خاندان کی نسبت کسی اور کی طرف کر دے۔ لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ اختیار کرو، جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی اختیار کی، اپنی نسبت کسی اور کی طرف، ہم فلاں لوگ ہیں حالانکہ وہ نہیں ہیں، فرمایا اس نے یقیناً کفر کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، لعنت کی کاموں میں ایک کام کسی پر تہمت لگانا ہے، جو کام کسی نے نہیں کیا کہنا فلاں نے بھی کیا ہے، اور آج کل تو عام ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا بدگمانی سے بچو، تہمت سے بچو۔ وہ فلاں جگہ جا رہا تھا، اس نے فلاں کام کیا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس طرح کی بدگمانی کرنا، فرمایا فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی کرنا یہ جھوٹی بات ہے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں پر تہمتیں لگانا، فرمایا ومن یکسب خطیئۃ او اثما، فرمایا جو غلطی کرے، گناہ کا ارتکاب کرے اور اپنا گناہ کسی اور پر ڈال دے، میں نے نہیں کیا اس نے کیا ہے، فرمایا اس نے بہت بڑی بری بات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں گناہوں میں بھی بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتلائیے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا سب سے گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے کبیرہ گناہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا الا وقول الزور وشہادت الزور، یاد رکھو خبردار جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، آپ بار بار یہ دہرا رہے تھے، حالانکہ مومنوں کا یہ حال ہے والذین لا یشہدون الزور، مومن جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور آج تو گواہیاں عام ہو چکی ہیں، پیسے دو جو مرضی گواہی دلا لو، جھوٹی قسمیں دلا لو، اور لوگ اس بات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ، اور ایک حدیث فرمایا والیمین الغموس، یمین الغموس، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا قسم کھانا تاکہ کسی کا مال ہڑپ کیا جائے، کسی کا مال پر قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، فرمایا یہ یمین الغموس ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا مال بغیر حق کے حاصل کیا جائے، جھوٹی قسم کھا کر
اور فرمایا جو اس طرح کرتا ہے اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قسم کھا کے کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں آئے گا، فرمایا وَهُوَ عَلَيْهِ غضبان، اللہ اس پر ناراض ہوں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل تو حال یہ ہے، پٹواریوں سے مل کے، تحصیلداروں سے مل کے، یا پھر ان کے پاس ایک صاحب اقتدار سے مل کے لوگوں کی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں، غریبوں یتیموں مسکینوں کا مال ہتھیا لیتے ہیں۔ فرمایا من اخذ شبرا من الارض بغیر حق، کسی بندے نے ایک بلشت زمین کسی کی بغیر حق کے لے لی، ایک بلشت، فرمایا طوقہ فی سبع ارضین یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنا دے گا، لے اٹھا لے۔ کاش لو ہمیں سمجھ آ جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کے بندوں پر ظلم زیادتیاں کرنے سے باز آ جائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرما دیا، فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، سودا لینے والے اور دینے والے کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، اس وقت تک انہیں منسوخ کرنے کا اختیار ہے۔ فرمایا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر انہوں نے اس کے اندر جو عیب تھا، جو غلطی تھی، جو کمی کوتاہی تھی وہ بتلا دی، بھائی یہ میں گاڑی بیچ رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے، بھائی یہ میں سودا بیچ رہا ہوں اس میں یہ نقص ہے، اور میں اس کی اس لیے اتنی قیمت لے رہا ہوں، اس نے اس کی کمیاں کوتاہیاں اس کے عیب بتلا دیے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس تجارت میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ، فرمایا اگر انہوں نے جھوٹی بات کہی، عیب کو چھپا لیا، تو اللہ ذوالجلال نے ان سے برکت کو بھی اٹھا لیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کاروبار کرتے وقت ہمیشہ سچ کو سامنے رکھے، اور نبی صلی اللہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے مال کی تجارت کی میں برکت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ما کذبت قطا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور فرمایا ہیرا پھیری بھی نہیں کی، اور نہ ہی میں نے کبھی ادھار سودا بیچا ہے، اور نہ ہی جس نفع پر بھی سودا فروخت ہو رہا ہو میں نے اس کو بیچ دیا ہے، کبھی میں نے سوچا نہیں ہے کہ میں نے نفع زیادہ لینا ہے، تھوڑا نفع ہو زیادہ نفع ہو میں نے بیچ دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يصلح الكذب فی جد ولا ہزل، فرمایا جھوٹ کسی حالت میں بھی، سنجیدگی کی حالت میں بھی اور مذاق کی حالت میں بھی، فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح کرتے تھے، آپ بھی مذاق کرتے تھے، لیکن آپ کا مذاق سچائی پر مبنی ہوتا تھا۔ ایک صحابی، آپ نے ان کو ذوالعذنین کہا، 2 کانوں والے، ایک شخص آتا ہے یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے، فرمایا میں تو تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا، وہ کہنے لگا جی اونٹنی کے بچے پر میں نے کیسے سوار؟ فرمایا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے نا جو تمہیں دینا ہے۔ آپ اسی طرح جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، فرمایا وَيْلُ الَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ، فرمایا اس شخص کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ویل اللہ، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ہے۔ اسی طرح اغرائے تکلف بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھائی کھانا کھا لو، نہیں جی مجھے بھوک نہیں ہے،
مجھے بھوک نہیں ہے، حالانکہ اسے بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آپ نے اس کو کہا کھانا کھا لو، اس نے کہا جی ہمیں خواہش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجمعن جوعا ولا وکذبا، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی کے گھر گئے، وہ عورت اپنے بچے کو بلا رہی تھی، ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا دے گی؟ کہنے لگی جی کھجور دوں گی۔ فرمایا اگر تو نہ دیتی تیرا بھی یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ آج ہم بچوں کے ساتھ کتنا جھوٹ بولتے ہیں اور اپنے اعمال نامے کو کتنا سیاہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے اسی طرح سنی سنائی بات کرنا، آگے پہنچا دینا، تحقیق نہ کرنا، میں نے فلاں سے سنا تھا، حالانکہ وہ جھوٹی بات ہے۔ فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دیے۔ مگر جھوٹ بولنے کی 3 موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ وہ کون کون سے موقع ہیں؟ فرمایا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، جو 2 فریقوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، آپس میں لڑائی ہوگی 2 فریقوں کی، اب وہ صلح کراتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فرمایا یہ جائز ہے، صلح کرانے کے لیے جائز ہے۔ مگر آج تو لوگ لڑائی کرانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ صلح کرانے کے لیے ان کو کہتا تیرے متعلق وہ بڑا اچھا خیال کرتے ہیں، وہ دوسروں کے پاس جا کر انہیں بھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تاکہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا اچھی بات نقل کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا والکذب فی الحرب، جنگ کا معاملہ ہو دشمنوں کے ساتھ تو اس وقت بھی اگر انسان کو جھوٹی بات یا جھوٹ کس طرح انسان بولے اپنی جان بچانے کے لیے جنگ میں تو ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا آدمی اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے بھی کوئی اس طرح کی بات کر لے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ کہیں جھوٹ جو ہے جائز نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سچ بولنے سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں صدیقین اور سچوں میں ہمیں اٹھائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم